الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعات دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن اور دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہیں دی، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المؤمنین
آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اس حکایت سے کہ جب بھی گناہ کی طرف دل مائل ہو، شیطان اگر بہکا دے تو ہمیں فوراً اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال لانا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مدنی پھول کی برکت سے آپ گناہ سے ضرور بچیں گے۔ ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے اور انہیں عذاب الہی سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے۔ قریب تھا کہ لوگ شدت اضطراب سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اس محفل میں ایک گناہگار نوجوان بھی موجود تھا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے کے متعلق کافی پریشان تھا۔ جب وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع سے واپس گیا تو یوں لگتا تھا جیسے بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہو۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے میری امی جان، آپ چاہتی تھیں کہ میں شیطانی لہو و لعب اور خدائے رحمان جل مجدہ کی نافرمانی چھوڑ دوں، لہذا آج سے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی امی جان کو یہ بھی بتایا کہ میں حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا اور اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا۔ چنانچہ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لوٹایا اور گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے تجھ پر رونے کے سبب تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا اور تجھے قبول فرما کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اے بیٹے، نصیحت بھرا بیان سنتے وقت تیرا کیا حال تھا؟ تو اس نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، میں نے توبہ کے لیے اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع و فرما بردار بن گیا ہوں۔ جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی کی طرف بلایا تو میرے دل کے تمام قفل یعنی تالے کھل گئے۔ اے میری امی جان، کیا میرا مالک و مولا عز و جل میری گناہوں بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس، اگر میرا مالک مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم لاغر و کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں خشک ہو گئیں اور رنگ زرد ہو گیا۔ ایک دن اس کی والدہ محترمہ اس کے لیے پیالے میں ستو لے کر آئی اور اصرار کرتے ہوئے کہا، میں تجھے اللہ تبارک و تعالی کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یہ پی لو، تمہارا جسم بہت مشقت اٹھا چکا ہے۔ چنانچہ ماں کی بات مانتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی و پریشانی سے رونے لگا اور اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان عالی شان کو یاد کرنے لگا۔
यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु। तर्जमा कंजुल ईमान, बमुश्किल उसका थोड़ा थोड़ा घूंट लेगा और गले से नीचे उतारने की उम्मीद ना होगी। फिर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और जमीन पर गिर गया। देखते ही देखते उसका ताइरे रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि दिन रात गुनाहों में मशगूल रहने वाला नौजवान एक इज्तिमाए पाक में हाजिर हुआ और उसमें होने वाले रिक्कत अंगेज बयान को सुना तो उसके दिल में ऐसा मदनी इनकलाब बर्पा हो गया कि सारी सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता, दिन में रोजे रखता और सच्ची तौबा करने के बाद भी खौफे खुदा के बाइस हर वक्त अपने साबिका गुनाहों पर नादिम रहता। इसी कैफियत में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। इस हिकायत से हमें ये दर्स भी मिला कि इज्तिमा में शिरकत करना बड़ी सआदत की बात है कि इसकी बरकत से जहां अजर व सवाब का ढेरों खजाना हाथ आता है, वहीं बहुत से लोगों को तौबा की तौफीक भी नसीब होती है। हमें भी दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में नीज हर हफ्ते होने वाले मदनी मुज़ाकरे में इज्तिमाई तौर पर जरूर शिरकत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, ये मुबारक इज्तिमाआत तिलावत कुरान, नाते रहमत आलमियान, सुन्नतों भरे बयान, रिक्कत अंगेज दुआ और सलातो सलाम और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुमुल आलिया की तरफ से दिए जाने वाले इल्म हिकमत से माला माल रंग बरंगे मदनी फूलों के मदनी गुलदस्तों से सजे हुए होते हैं। इन इज्तिमाआत में शिरकत की बरकत से न सिर्फ इल्म दीन सीखने का मौका हाथ आता है, बल्कि हुकूकुल्लाह की पासदारी के साथ साथ गुनाहों से तौबा करके नेकियां करने और सुन्नतों पर अमल का ज़हन भी बनता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बेहद व बेहिसाब हैं। वो अपने बंदों की सारी खताओं को मुआफ फरमा देता है। लिहाजा बंदों को भी अपनी तौबा पर कायम रहना चाहिए। याद रखिए, तौबा की 3 शर्तें हैं। अगर इन शर्तों पर अमल किया जाए तो ही सच्ची तौबा मानी जाएगी। वो 3 शर्तें ये हैं। नंबर 1, माजी पर नदामत, यानी जो गुनाह किया उस पर नादिम होना। नंबर 2, तर्के गुनाह, यानी गुनाह को छोड़ देना। नंबर 3, ये अज़्म, यानी पक्का इरादा करना कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां अली रहमतुर रहमान फरमाते हैं, सच्ची तौबा के ये माना है कि गुनाह पर इसलिए कि वो उसके रब अज़्ज़ा व जल्ला की नाफरमानी थी, नादिमो परेशान होकर फौरन छोड़ दे और आइंदा कभी उस गुनाह के पास ना जाने का सच्चे दिल से पूरा अज़्म करे, जो चाराकार उसकी तलाफी का अपने हाथ में हो बजा लाए। लिहाजा हमें भी तौबा की शराइत को मलहूज रखते हुए तौबा करते रहना चाहिए। अगर फिर भी बतकाज़े बशरियत कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन रब तबारक व तआला की बारगाह में बसद आजिज़ी और इनकिसारी गुनाह पर नादिम होते हुए तौबा कीजिए। अगर फिर गुनाह कर बैठे तो फिर तौबा कर लीजिए, फिर खता हो जाए तो फिर तौबा कर लीजिए और हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को पेशे नजर रखिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुनाहों से बचने का ज़हन बनेगा। हजरत सैयदना रबिया बिन उस्मान तैमी अली रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं, एक शख्स बहुत ज्यादा गुनाहगार था। उसके शबो रोज
اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں گزرتے تھے، وہ گناہوں کے گہرے سمندر میں غرق تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور اس کے دل میں احساس پیدا فرمایا کہ اپنے آپ پر غور کر، تو کس روش پر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے احساس اور گناہوں پر ندامت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر بھی پاک پروردگار جل مجدہ نے کرم فرمایا اور اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، غفلت کے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے، سوچنے لگا کہ بہت گناہ ہو گئے، اب پاک پروردگار جل مجدہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا، میں اپنے سابقہ تمام گناہوں پر نادم ہوں اور اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ رحیم و کریم پروردگار میرے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ میں اب کسی ایسی ہستی کی تلاش میں جا رہا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص صحرا کی طرف چل دیا۔ جب ایک ویران جگہ پہنچا تو زور زور سے پکارنے لگا، اے زمین تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے لیے شفیع بن جا، اے آسمان تو میرا شفیع بن جا، اے اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتوں تم ہی میری سفارش کر دو۔ وہ زارو قطار روتا رہا اور اسی طرح صدائے بلند کرتا رہا، ہر چیز سے کہتا تھا کہ تم میری سفارش کرو، میں اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے تائب ہو گیا ہوں۔ وہ شخص مسلسل اسی طرح پکارتا رہا، بالآخر روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر منہ کے بل گر گیا۔ اس کی اس طرح سے آہوزاری اور گناہوں پر ندامت کا یہ انداز مقبول ہوا اور اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے اسے اٹھایا اور اس کے سر سے گرد وغیرہ صاف کی اور کہا، اے اللہ تبارک و تعالی کے بندے، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کون کرے گا، وہاں میرا شفیع کون ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، تیرا اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو تیرا شفیع ہوگا اور تیرا یہی عمل بارگاہ خداوندی میں تیری سفارش کرے گا۔ 100,000 آفرین اس نوجوان پر کہ جب اس پر گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا خوف غالب آیا تو اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی سفارش کرنے والے کی تلاش میں نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کے ذریعے اسے توبہ قبول ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ یقیناً جن خوش نصیبوں کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف نصیب ہو جائے، وہ خلوت ہو یا جلوت، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں اور ارتکاب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ خوف خدا ہماری اخروی نجات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عبادات کی بجا آوری اور منہیات یعنی ممنوع چیزوں سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوف خدا ہی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے۔ لہذا دنیاوی رونقوں، مسرتوں اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ یاد رکھیے،
ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات جل مجدہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔ اس مقصد عظیم میں کامیابی کے لیے ایک مسلمان کے دل میں خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ ایمان کا مقتضا ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا ہی کا خوف ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو۔ سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت یعنی پکڑ، اس کی طرف سے دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ خوف خدا سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب احیاء العلوم جلد 4 کا مطالعہ کیجیے۔ یاد رہے، قبر و حشر اور حساب و میزان وغیرہ کے حالات سن یا پڑھ کر محض چند آہیں بھر لینا یا اپنے سر کو چند مرتبہ ادھر ادھر پھیر لینا یا کفے افسوس مل لینا یا پھر چند آنسو بہا لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا عز و جل کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گناہوں کا ترک کر دینا اور اطاعت الہی میں مشغول ہو جانا اخروی نجات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور جو لوگ خوف خدا کے سبب ارتکاب گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنا مقرب و محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عام سے نوجوان تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا اور معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا۔ سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت، شرمندگی کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا، کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی۔ اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے پروردگار جل مجدہ سے لو لگائی اور قلیل ہی عرصے میں ولایت کی اعلیٰ منزلیں پائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے شان اس قدر بڑھائی
کہ ایک بار والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں گلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ملاحظہ کیا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مگس رانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ ان قریب گناہوں پر اصرار کرنے کے مرض کا تمہارے دل سے قلا کما یعنی خاتمہ ہو جائے اور گناہوں کی نحوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے اور گناہوں کی وجہ سے جو قساوت قلبی یعنی دل کی سختی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھو، کیونکہ بعض صالحین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا ہے بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی اور طاعت یعنی عبادت کے لیے موقع نہیں ملتا، نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی نصیحت و بیان سن کر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اے عزیز، کسی گناہ کو معمولی نہ خیال کر اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو تائب یعنی توبہ کرنے والا گمان نہ کر۔ محیط دل پہ ہوا غائے نفس امارہ، محیط دل پہ ہوا غائے نفس امارہ، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا، یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا، یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا، یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ نمبر 2، بے شک گناہ کے بعد نیکی کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی تنگ ذراع نے اس کا گھلا گھونٹ دیا ہو، پھر وہ نیک عمل کرے تو اس ذراع کا ایک حلقہ کھل جائے،
پھر جب وہ دوسری نیکی کرے تو اس کا دوسرا حلقہ بھی کھل جائے، یہاں تک کہ وہ ذرا زمین پر گر جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی نیکی کر لینی چاہیے، مثلا درود پاک، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نصیحت کرتے ہوئے سلطان دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تجھ سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لے کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں سے ہے؟ فرمایا، یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک سن کر یا کوئی پڑھ کر معاذ اللہ یہ نہ سمجھے کہ بہت زبردست نسخہ ہاتھ آ گیا، اب تو خوب گناہ کرتے رہو اور لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم، یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے۔ اس ارادے سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ اشد کبیرہ یعنی سخت ترین کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان نور العرفان صفحہ 376 پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت فرماتے ہیں، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرمائے اور گناہ گاروں کی صحبت سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اے بے نمازیوں، گالیاں بکنے والوں، غیبتوں اور چغلیوں کے عادیوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں کی گندگیوں میں لت پت رہنے والوں کی صحبتوں میں رہنے والوں اور باوجود قدرت انہیں گناہوں سے نہ روکنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہ کیا۔ اسی طرح چہرہ مسخ ہونے یعنی بگڑ جانے سے متعلق ایک اور روایت سنیے اور کڑیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کیونکہ وہ نافرمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو گناہوں سے روکتے نہیں، حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جب نافرمانوں سے مخالطت یعنی میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہو جو کہ خود غافل نہ ہو اور گناہوں میں ملوث بھی نہ ہو، تو خود ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے اعضاء گناہ سے نہیں رکتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس کی مہربانی طلب کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان دونوں روایتوں کو سن کر کیا آپ کو کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ سوچئے تو صحیح، آج اگر کسی کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں یا کوئی داغ دھبا پڑ جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس خوب دھکے کھائے، یعنی آدمی اپنے چہرے کے رنگ روپ میں معمولی سی اور وہ بھی عارضی خامی بھی برداشت نہ کر پائے، تو غور کیجئے کہ گناہ کرنے والے کو دیکھ کر یہ ظن غالب آ جانے کے باوجود کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا،
پھر بھی اس گناہ سے نہ روکنے کے سبب اگر کل قیامت میں معاذ اللہ شکل بگڑ کر بندر اور سور جیسی ہو گئی تو کیا بنے گا؟ یہ تو گناہ نہ روکنے والے ہم صحبت کا حال ہے، بذات خود گناہ کرتا ہے، اس کا اپنا نہ جانے کیا انجام ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور یہ بھی عہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ توبہ کی طرف گھبرا کر اٹھنے کے لیے آئیے چند گناہوں کا عذاب سنتے ہیں۔ جہنم میں ایک غی نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا طوق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ شرابے پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کانپیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس مینارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ سرکار نامدار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان کے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں تو فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر والدین خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری نہ کی جائے، مثلا حرام روزی کما کر لانے یا داڑھی منڈانے کا حکم دیں تو یہ باتیں نہ مانی جائیں، کیونکہ گناہ کی باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ جو بات بات پر
وعدہ کر لیتے مگر بلا عذر شرعی پورا نہیں کرتے، ان کے لیے مقام غور ہے۔ چنانچہ مکے مدینے کے سلطان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا اور نہ ہی نفل۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں کے مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے، جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھڑائیے۔ میٹھے میٹھے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے، اور نیت فرمائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔